بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ النور کی تفسیر اور احکام و مسائل پر ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. ایام ذی الحجہ الحمدللہ چل رہے ہیں. آپ نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں برادر اکبر ڈاکٹر حافظ عزیز الرحمن حفظہ اللہ سے ذو الحجہ کے ان ایام کے فضائل اور احکام و مسائل کو جانا. اللہ تعالی ہمیں ان قیمتی ایام کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی اور خیر کے وہ سب کام جن کا اجر و ثواب ان ایام میں سال کے باقی تمام ایام سے بڑھ جاتا ہے ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعۃ المبارک ہے اور سوموار کے دن پاکستان میں 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن ہے. اور چونکہ عید الاضحیٰ کے دن نماز عید کے بعد سب سے زیادہ اجر و ثواب کا کام اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہے، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختصر سے انداز میں آج کے خطبہ میں ہم اپنے جاری موضوع کو چھوڑ کر قربانی کے فضائل اور مسائل سے متعلق کچھ باتیں کتاب و سنت سے سیکھ لیں تاکہ ہم اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اس اہم عبادت کو کما حقہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. سب سے پہلی بات کہ عید الاضحیٰ پر یہ قربانی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک عظیم اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے لکھ دی ہے. سورہ الصافات کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما، تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک بڑے ہی حلیم طبع بیٹے کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعی، فرمایا جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گئے تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متواتر خواب نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور معلوم ہے انبیاء کا خواب وہی ہوتا. اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو بلا کر یہ خبر دی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے خواب میں اس بات کا حکم ہوا ہے کہ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں یقینی طور پر تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھو تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، کیا توجیہ ہے. اب چونکہ قرآن کہتا ہے وہ غلام حلیم تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے اسماعیل بڑے حلم والے تھے،
تو فوری طور پر جواب آیا یا ابت افعل ما تؤمر، اے والد محترم جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو بجا لائیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائے۔ فلما اسلما، تو جب ان دونوں نے مکمل سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا، اللہ کے اس عظیم ترین حکم کو ماننے کے لیے بھی تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور حدیث کی صراحت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم میں چھری بھی چلا دی، مکمل اطاعت کا مظاہرہ اپنی طرف سے کر دیا۔ تو فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے ابراہیم کو پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ انا كذلك نجزي المحسنین، اور ہم تو اسی طرح اپنے محسن بندوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ جزا کیا ہے؟ پہلے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک واضح امتحان تھا، بہت ہی بڑا امتحان تھا جس میں آپ پورا اترے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو ایک بہت عظیم ذبح سے فدیہ کے طور پر بدل دیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین کے ذریعے اللہ رب العزت نے جنت کا ایک مینڈا وہاں پر بھیجا، جو چھری ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چلائی وہ اس مینڈے کے گلے پر چلی، اور ساتھ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے اس سنت کو جاری کر دیا، باقی رکھ چھوڑا۔ یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قربانی ہے، اضحیہ ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، سنت۔ اللہ رب العزت نے اس عظیم قربانی کو، جذبے کو در حقیقت زندہ رکھنے کے لیے اہل ایمان کو ہر سال اس بات کا حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، اور اس قربانی کو پیش کرتے ہوئے یہ بات مد نظر رکھیں کہ اصل اللہ رب العزت کے لیے اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اصل تو باپ بیٹے کے درمیان کی گفتگو تھی جس کو ہم نے بھلا دیا، اور صرف جانور کے ذبح ہونے کو ہم نے باقی رکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا اعادہ ہونا کہ اللہ کا حکم کسی معاملے میں کیا ہے، اور پھر اس حکم کو سننے کے بعد سننے والا اس بات کا اعادہ کرے کہ میں نے اللہ کے اس حکم کو کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ فلما اسلما، جب دونوں سرنڈر کر چکے تھے، اور معلوم ہے بڑے طویل عرصے کے بعد بڑھاپے میں جا کر اللہ نے اولاد دی، اور پھر اولاد جس کو پال پوس کر انسان بڑا کرے، اس کے ابتدا میں ہی، بچپن میں ہی اس بات کا حکم دے دیا گیا ہو کہ ان کو جا کر دور دراز چھوڑاؤ۔ ایک باپ کی حیثیت میں دعاؤں سے مانگی ہوئی، اللہ سے طلب کی ہوئی اولاد، جس کو طویل عرصہ اپنے سے دور بھی رکھا ہو، جدائی کا غم بھی سہا ہو، اس کے بعد وہ اولاد جب انسان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اس عمر کا بچہ کہ جو انسان کا ہاتھ بٹانے لگے، انسان بحیثیت باپ اس کے دل میں اپنی اس اولاد کی بے تحاشا محبت ہوتی۔ اس لیے
یہ ایک ایسا حکم ہے جو اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابل کسی کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ قربانی کے ان ایام میں یوم النحر، جب ہم اللہ رب العزت کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر جانور کے گلے پر چھری چلائیں گے، وہاں یہ بات بھی مد نظر رکھنی ہے کہ اپنے نفس کے گلے پر چھری چلانا، خواہشات کے حرام رستوں کے اوپر چھری چلانا، وہ چیزیں جو نفس پر گرا ہیں ان کے گلے پر چھری چلانا، اور اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دینا، یہ قربانی کا اصل فلسفہ ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، قربانی ایک عبادت ہے۔ اسلام نے اس کو ایک عبادت گردانا ہے۔ حج کے موقع پر قربانی کے احکامات دیے گئے ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے احکامات دیے گئے ہیں۔ سورہ الکوثر میں اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور واو کے ساتھ اسی بات کا حکم، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا آیہ مبارکہ کے اس حصے کے متعلق تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں کہ وَانْحَرْ سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔ تو جس رب نے یہ حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجئے، اسی نے حکم دیا ہے وَانْحَرْ کہ اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے۔ جن عبادات میں دکھلاوا بہت عام ہو گیا، ریاکاری کے بہت سارے عناصر شامل ہو گئے، ان میں سے ایک قربانی کی عبادت بھی ہے۔ جانور کا بڑا ہونا، اس کا قیمتی ہونا، اس کے ساتھ ویڈیوز اور سیلفیز بنا بنا کر شیئر کرنا، اور پھر اب تو جوان بچیوں کا اپنے جانوروں کے ساتھ ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاکس بنانا، اور پھر فخر کرنا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، اس معاملے میں ہمیں اپنی نیکی کو چھپانے اور اس کو سنبھالنے کا کوئی خیال باقی نہیں۔ اس لیے سب سے پہلا مسئلہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی، اور اس میں ہر قسم کے نمود و نمائش، ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا ہے، اور اس کے جو بھی امکانات اور ذرائع ہیں ان سے دور رہنا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اعلان ہے جو اہل ایمان سے کروایا گیا ہے، جو ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا نقل کیا گیا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف اس کا رخ کر کے میں یکسو ہو گیا ہوں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور اس معاملے میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں جن کا ایک مرتبہ رخ اللہ کی جانب ہوتا ہے تو دوسری دفعہ کسی اور کی جانب ہوتا ہے۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ نماز کا اجر اللہ سے چاہیے، روزے کا اجر اللہ سے چاہیے، اور قربانی کی واہ واہ لوگوں سے چاہیے۔ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی، یہاں پر بھی ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا، میری نمازیں اور میرے نسک۔ نسک میں جملہ عبادات بھی آتی ہے، اور بالخصوص بعض مفسرین نے نسک کا ترجمہ قربانی کیا ہے۔ میری قربانیاں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں ایسا کروں۔
یہ اعلان بھی کروں، متوجہ بھی ہو جاؤں، میری نمازیں، میری قربانیاں، میری جملہ عبادات اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے۔ یہ اعلان کرنا اور اس کی طرف کوشاں رہنا کہ جیسے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ملے گا ہم آگے آگے بڑھ کر اس کو قبول کریں گے۔ پہلی صف میں ہونا، نیکی کے کام میں آگے آگے بڑھنا، یہ نہیں کہ انتظار کرتے رہیں اچھا جب سارے کریں گے تب آخر میں ہم بھی کر لیں۔ کتنے ہی دنیا کے معاملات ایسے ہیں جن میں ہم بڑی پیش قدمی کرتے ہیں، پہلے سے سوچتے ہیں معاشی حالات خراب ہونے میں اپنے معاملات کو سیدھا کر لو۔ کتنے ہی دوستوں سے یہ زبان سے میں نے یہ الفاظ سنے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات کمزور ہو گئے ہیں، پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا ہے، اس لیے اب کوئی ای کامرس یا انٹرنیشنل جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر کمائی کرنے کے ایسے ذرائع تلاش کرو جو ڈالرز میں ہو تاکہ آپ پاکستان میں سروائیو کر سکیں۔ پیش بندیاں ہیں، پیش قدمیاں ہیں، پہلے سے جا کر سوچ رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں پیش قدمی کہاں جاتی؟ بندہ مسجد کبھی پہلے آتا ہی نہیں، آ بھی جائے تو آخری صف میں بیٹھتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے گی تب پچھلی صفوں میں کھڑا ہوں گا تاکہ جلدی باہر نکل سکوں۔ بھائیو آگے بڑھو، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، یہ انسان کے اندر سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے پہلے آگے رہنا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور جنتیں حاصل کرنے کے لیے تو ایک دوسرے سے مسابقت کرو، آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اس لیے پہلا مسئلہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کیجیے۔ یہ نیکی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، اور پھر کر کے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ سے کتنی مخلص ہو، آپ سے زیادہ اخلاص تو کسی کے اندر موجود نہیں، اس کے باوجود حج کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم حجن لا ریاء ولا سمعہ، یا اللہ یہ حج میں نے کیا ہے اس کو ایسا حج بنا دے جس میں نہ کوئی دکھلاوا ہو نہ کوئی شہرت پسندی ہو۔ تو قربانی کریں اور کرنے کے بعد بھی یہ دعا کریں یا اللہ اس کو قبول فرما لے، اس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول اس قربانی کا طریقہ کیا ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کو طریقہ سکھایا۔ آپ نے فرمایا ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا ان نصلی، یہ 10 ذی الحجہ کا جو دن ہے، اس دن کا ابتدا ہم یہ سے کرتے ہیں کہ آج ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز عید الاضحیٰ پڑھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا ثم نرجع، پھر ہم واپس پلٹیں گے، فننحر، اور پھر ہم نحر کریں گے یعنی قربانی کریں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من فعلہ فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پورا کیا۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسکه وأصاب سنت المسلمین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا تو اس نے تو صرف اپنے لیے جانور ذبح کیا، یعنی اس کا جانور گوشت کا جانور ہے۔ آپ نے دوسری جگہ حدیث میں الفاظ ہیں جس نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا شاتک شات اللحم، تمہاری یہ جو بھیڑ ہے یہ تو گوشت کھانے والی بھیڑ ہے، قربانی نہیں ہوئی اس کی۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ومن ذبح بعد الصلاة، جو نماز کے بعد ذبح کرے تم نسکہ، اس کا نسک، اس کی قربانی مکمل ہو گئی۔ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے مسلمانوں والا کام کیا ہے، مسلمانوں کی سنت کو پورا کیا۔ اس لیے نماز کے بعد سب سے افضل کام یہ ہے کہ انسان عید الاضحیٰ کے بعد اپنی قربانی اللہ کے ہاں پیش کرے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا من کان لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا،
جس کے پاس وسعت ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کا بھی نصاب زکوٰۃ والا ہے، اور جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اس پر قربانی واجب ہے، فرض ہے۔ یہ دونوں جو آراء ہیں یہ کتاب و سنت سے متصادم ہیں۔ صحیح اور درست بات یہ ہے قربانی سنت، قربانی سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے، تاکیدی سنت، واجب نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق جان بوجھ کر وسعت ہونے کے باوجود قربانی کو غیر ضروری جانتے ہوئے چھوڑ دینا، وہ بندہ مسلمانوں کے اجتماع میں، ان کے عیدگاہ میں پھر ان کے ساتھ شریک نہ ہو۔ گویا آپ نے یہ فرمایا پھر اس کو حق نہیں حاصل کہ وہ عید کا دن منائے۔ اس لیے قربانی کرنی چاہیے، اور اس میں جوڑ توڑ میں ہی رہنا۔ کتنے لوگ آج کل مسائل پوچھ رہے ہیں، اچھا جی ہم پہ قرض بھی ہے، وہ قرض کیوں ہے جی؟ گھر بنایا ہے۔ قرض کیوں ہے جی؟ گاڑی لی ہے۔ قرض کیوں ہے جی؟ کاروبار کو وسعت دی ہے۔ جیسے ہی قربانی کا معاملہ آئے گا یہ قرض یاد آنے شروع ہو جائے، باقی ہر چیز پر خرچ کرتے ہوئے کوئی قرضہ یاد نہیں آتا۔ اور بہت سارے لوگوں کو ان ایام کے اندر جانوروں کے حقوق یاد آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں، کہیں پانی کا کولر لگوا دیں، نیکی کے اور کام کر لیں۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ ایسی دانش جس وقت اللہ کا جو حکم ہے اس کو کرنے کے بجائے اپنے طور پر کوئی اور نیکی اپنے لیے متعین کرنا، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں ہوتی۔ اور یہ بھاشن ہی ہے جو دیے جاتے ہیں، وگرنہ برانڈڈ چیزیں خریدتے، گاڑیاں خریدتے، موبائل خریدتے، کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ 5 لاکھ کا موبائل خرید کے کیا کرنا ہے، لاکھ روپے والے موبائل سے بھی کام چل جائے گا۔ یہ 4 لاکھ روپے میں کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہوں، کہیں پانی کا کولر لگا دیتا ہوں، صرف اللہ کے حکم میں ہی۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ در حقیقت ایمان کی کمزوری کی علامات میں سے ہے، اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا یہ جو قربانی کے جانور ہیں، یہ اونٹ جو ہیں، ان کو ہم نے شعائر اللہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کے کچھ شعار ہیں، علامات ہیں۔ جس طرح بعض ملکوں کی کچھ علامات ہوتی، ایک ملک کا جھنڈا ایک ملک کی علامت ہوتا ہے، وگرنہ کیا ہے، وہ کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے۔ اس کے اوپر چاند ستارہ اگر بن گیا، اس کا کچھ رنگ سبز ہے اور کچھ سفید ہے، تو اس کے اندر کیا چیز پیدا ہو گئی کہ ہم اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو سر نگو نہیں ہونے دیتے۔ یہ وطن عزیز کی علامت ہے، شعار میں سے ہے، سمبولک ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں چیز کی امپورٹنس سمبولک امپورٹنس، وہ کسی چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور اللہ نے اس کو اپنے شعائر میں سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار، ہر چیز اللہ کے لیے قربان کی جا سکتی ہے، یہ اس بات کی ایک شعار ہے، علامت ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کی ایک سمبولک امپورٹنس ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو وہ ویٹیج دیتا ہے جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اس کے برعکس بھی درست ہے، یہ معاملہ وائس ورثہ بھی ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے شاعر کی تعظیم نہ کرے اور ان کو ہلکا جانے، تو اس کے دل کے اندر ایمان اور تقوی کی کچھ چیزیں معدوم ہیں، اور اس کو اثر نو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، کم از کم قربانی یہ ہے
کہ ہر سال ہر گھرانہ ایک قربانی پیش کر. گھرانہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک شخص اور اس کے زیر کفالت جتنے لوگ ہیں وہ ایک گھرانہ ہے. ایک شخص اگر اس کے زیر کفالت اس کے بیوی بچے ہیں یہ ایک گھرانہ ہے. اگر اس کی زیر کفالت اس کے والدین بھی ہیں یہ بھی ایک گھرانہ ہے. اور اگر ایک گھرانہ ایسا ہے جس کے اندر جوائنٹ فیملی میں مختلف لوگ رہتے، بچے بڑے ہیں کماتے ہیں لیکن رہتے ماں باپ کے ساتھ، اور ہر ایک کی اپنی اپنی فیملی ہے، اور ان میں سے ہر ایک مالی وسعت رکھتا ہے، تو ہر ایک کو اپنے آپ کو ایک گھرانہ تصور کرتے ہوئے اپنے گھرانے کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ قربانی کا ارادہ کر لے اور ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ بال کٹوائے نہ ناخن تراشے. اذا رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. تو آپ نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو تو اپنے ناخن اور اپنے بال یہ کٹوانے سے رک جاؤ. اور دیگر احادیث میں اس کی تفصیل ہے. آپ نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو قربانی کرنے کے بعد جب وہ بال اور ناخن ترشوائے گا تو اللہ اس کو اس کی بھی جگہ قربانی کا ثواب عطا فرمائے. اور ایک اور روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو بندہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ بھی یکم ذوالحجہ کے بعد اگر اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے اور عید کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو کٹوائے اور ناخن ترشوا لے تو اس کو بھی اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے قربانی کا ثواب عطا فرمائے. اس لیے ان ایام میں اپنی حجامت بنانا اور ناخن تراشنے سے اجتناب کریں یہاں تک کہ آپ قربانی کریں. اسی طرح جو بندہ مسافر ہے اس کے لیے بھی مسنون ہے اگر ممکن ہے تو وہ بھی قربانی کرے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ہم نے گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 حصے ڈالے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گائے کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور اونٹ کے اندر زیادہ سے زیادہ 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں. مساوی حصے کر لیں، جو بھی جانور کی قیمت آئے وہ آپس میں مساوی بانٹ لے اور اس کا جو گوشت ہے وہ بھی اسی طرح مساوی بانٹ لے. تو ان میں سے ہر ایک کے لیے قربانی کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. یہ شریعت اسلامیہ نے جو آسانیاں پیدا کی ہیں ان میں سے ایک آسانی ہے کہ پورا جانور اگر کسی کے لیے ذبح کرنا ممکن نہ ہو تو 7 لوگ مل کر ایک گائے یا اس کے مساوی جو جانور ہے وہ ذبح کر دے. اور اگر اونٹ ہے تو 10 لوگ اس میں شریک ہو کر اس کو اللہ کے رستے میں قربان کر. یہ زیادہ سے زیادہ تعداد ہے، کم سے کم کی کوئی تعداد نہیں. بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں جب تک ایک جانور بڑے جانور میں 7 لوگ شریک نہیں ہوں گے یا 7 حصے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اجتماعی قربانی نہیں کی جا سکتی. ایسا نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کی تعداد 3 لوگ مل کر ایک جانور لیں اور اس کو قربان کر دیں کوئی حرج نہیں. 4 لوگ ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 2 ہوں، اکیلا آدمی ایک پورا جانور ذبح کرے کوئی حرج نہیں. تو کم سے کم کی کوئی تعداد نہیں. اسی طرح فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس مسئلے میں علماء میں بہرحال اختلاف ہے. بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ فوت شدہ بندے کی طرف سے قربانی نہیں کی جا سکتی، صرف صدقہ کیا جا سکتا، جبکہ دیگر علماء کا یہ خیال ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے. اس میں استاد محترم ڈاکٹر فضل اللہ حفظہ اللہ نے جو کتاب قربانی کے فضائل اور مسائل پر لکھی ہے اس کے اندر ایک باب انہوں نے مستقل طور پر بڑا تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اردو زبان میں بڑا آسان اسلوب میں موجود ہے. جو احباب اس کے دلائل دیکھنا چاہیں وہ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں. سب سے بڑی دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے اور اس روایت کو
شیخ احمد شاکر اور دیگر بہت سارے محدثین نے حسن درجے کی روایت کا جو قابل حجت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اضحی عنہ فانا اضحی عنہ. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ نیابت کرتے ہوئے قربانی کروں، اس لیے میں آپ کی وفات کے بعد بھی آپ کے نام کی قربانی کرتا ہوں. اور اسی سے استدلال ہے کہ اگر امت میں سے کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا، اور دیگر فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں اسی موقف کو جو ہے وہ راجح کہا ہے اور فرمایا وَتَجُوزُ الْأَضْحِيَةُ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا يَجُوزُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالصَّدَقَةُ عَنْهُ. قربانی بھی میت کی طرف سے اسی طرح جائز ہے جس طرح میت کی طرف سے حج کرنا جائز ہے اور صدقہ کرنا جائز ہے. تو میت کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ہاں، جب میت کی طرف سے قربانی کر رہا ہو تو جانور ذبح کرتے ہوئے پھر اس کا نام لینا چاہیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے علاوہ اوروں کو قربانی میں شریک کرتے تھے تو جانور ذبح کرتے ہوئے نام لیتے تھے، بسم اللہ عن محمد وآل محمد وعن امت محمد. آپ نے فرمایا میں اللہ کے نام سے اپنی جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، اپنی آل کی طرف سے یہ قربانی کر رہا ہوں، اور اپنی امت کی طرف سے بھی یہ قربانی کر رہا ہوں. تو ایک جانور میں ایک ہی نیت میں زیادہ لوگوں کو شریک کرنا بھی اس حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کچھ شرائط پوری ہوتی ہوں. ایک تو یہ کہ وہ جانور دوندہ ہو. دوندے کا معنی یہ ہے اس نے اپنے ابتدائی دانتوں میں سے سامنے کے 2 دانت گرا دیے ہوں، کم از کم یہ ہے کہ قدرتی طور پر گرا دیے ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ اس نے 2 دانت جو بعد کے ہیں وہ نکال لیے ہوں جو باقی دانتوں سے بڑے ہوتے. یہ کم از کم ہے. دوندے سے اوپر کوئی بھی جانور چل سکتا ہے، چوگا بھی چل سکتا ہے، چھگا بھی چل سکتا ہے، یا پورے دانتوں کا بھی چل سکتا ہے، لیکن کم از کم اس کا دوندہ ہونا ضروری ہے. بیوپاری مفتی نہیں ہوتا جو آپ کو منڈی میں یہ بتاتا ہے کہ جس کی عمر پوری 2 سال ہے اور ہم نے پتہ کر لیا ہے جس کی عمر پوری ہو وہ لگ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہے جو جانور دوندہ نہیں وہ آپ کو پکڑا کر بیچ دیتا ہے اور بندہ کہتا ہاں جی اس کی عمر تو پوری ہے. 2 دانت ہونے ضروری ہے. اس میں استثناء صرف دمبے یا بھیڑ کو حاصل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگائی اگر تم پر مشکل ہو جائے، یہ شرط کے ساتھ کہ دوندہ جانور میسر نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا پھر 1 سال کا جذعہ، وہ 1 سال کے جانور کو کہتے، 1 سال کا دمبا یا بھیڑ وہ تم اللہ کے راستے میں قربان کر سکتے ہو. اس کے علاوہ کسی اور جانور میں کوئی استثناء نہیں، اور یہ بھی مشکل کے ساتھ، یعنی اگر میسر نہ آ رہا ہو. جب دوندہ میسر ہو تو پھر دمبا دوندے سے کم وہ قربان نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور کی خصوصیات گنوائی ہیں ان میں آپ نے فرمایا کہ جانور اندھا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، بیمار نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈی کے اندر مکھ ہی نہ ہو. ذرا اچھا بہتر جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. تو یہ جانور کی خصوصیات ہیں جو اس کے اندر پوری ہونی چاہیے. اس خصوصیات کا حامل جانور تلاش کر کے اچھے طریقے سے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ. اللہ نے ہر چیز پر احسان کا معاملہ کیا ہے، تو جب تم کسی کو ذبح کرنے لگو یعنی جانور کو ذبح کرنے لگو فاحسنوا القتلہ، اس کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے ذبح کرے. آپ نے فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحَدِّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. جب تم میں سے کوئی بندہ ذبح کرے اچھے انداز میں ذبح کرے،
اس کو چاہیے اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے جانور کو راحت فراہم کرے، آسانی پیدا کرے اس کے لیے۔ ظاہر بات ہے گلا کٹوانا ویسے ہی مشکل کام، اس میں بالکل ایسے آلے کے ساتھ اس کو ذبح کرنا جو کند ہے، یہ ایک ظلم ہے۔ اور میری گزارش ہے، جہاں آپ اتنے پیسے جانور کے خریدنے پر خرچ کر چکے ہوتے ہیں، ساری بچت کسائی کے معاملے پہ نہ کیا کرے۔ ساری بچت آ کر ہماری اس معاملے پہ نکل آتی، اور اس کا کوئی انتظام نہیں کہ کون ذبح کرے گا۔ عید والے دن جو سارا سال سبزی بیچنے والا اور چپس بیچنے والا ہے وہ کسائی ہے، اور اس کو روڈ سے پکڑا، اب اس کو جانور کو باندھنے کا بھی نہیں پتا، گرانے کا بھی نہیں پتا، وہ اس پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جب باندھ لیا اب وہاں پر چھری تیز کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا آپ نے دیکھا؟ ایک شخص کو جو جانور کو لٹا کر باندھ کر اب چھری تیز کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ دو موتیں مرے، ایک تم نے اس کو لٹایا ہوا ہے، اب اس کے سامنے چھری ذبح کر رہے ہو۔ اللہ نے جانور کو اتنی سمجھ دی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو اب اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، اس بات سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے منع کیا۔ اگر آپ کے پاس ایک سے زائد جانور ہیں، اس بات کا انتظام کیجئے کہ ذبح گاہ اور جانوروں کے باندھنے کی جگہ کے درمیان کوئی پردہ ہے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کر کے پھر چھوڑ دینا۔ اب گلی محلوں میں کیا ہو رہا ہے، ایک بندے نے قربانی کر لی، دوسرے کے جانور سامنے بندے، اس کو کسائی نہیں مل رہا، 4 گھنٹے وہ جانور دیکھ رہا ہے کہ یہ جانور ذبح ہوا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس طرح دیکھا ہے کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کیا گیا، کوئی آدھے گھنٹے کے بعد میں نے دیکھا وہ جو زندہ جانور کھڑا تھا اس پر ایسے لرزہ طاری تھا، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ۔ اس لیے حدیث پر عمل کرے اور ان معاملات میں اچھا پروفیشنل کسائی ہائر کرے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ چھری تیز کر کے چیک کر کے خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور دعا پڑھ کے ذبح کرے، قبلہ رخ کر کے ذبح کرے۔ اور ایک بات جو ضمناً گزارش کرنی ہے، میرے سامنے پورا ورقہ پڑا ہوا ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی طرف سے، میونسپل کمیٹی کی طرف سے۔ خدا کا واسطہ ہے ہر گلی محلے میں، ہر جگہ، ہر روڈ کے اوپر قربانی مت کر۔ قربانی کرنی ہے دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بن، یا اجر ضائع کرنے کا مصداق۔ رستے خونہ خون ہیں، آلائشیں وہیں پڑی ہیں، بدبو پھیلی ہوئی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کر کے اس کو اچھے انداز میں نہیں کر سکتے؟ گھر کے قریب جو پارک ہے وہاں آپ قربانی کریں، ایک چھوٹا سا گڑھا کھودیں، خون اس میں جائے اور اس کے بعد اس کو پر کر دیں، جو آلائشیں ہیں وہ CDA کی متعین جگہ تک خود پہنچا دیں۔ اور اس بار انہوں نے کہا ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر انتظام کیے ہوئے ہیں آلائشیں ڈالنے کے لیے، ایک سیلڈ آپ کو لفافہ دیا جائے کہ آلائش آپ اس کے اندر ڈالیں تاکہ اس کی وجہ سے تعفن نہ پھیلے۔ بہت اچھا احسن اقدام۔ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے ماحول کے اندر دوسروں کے لیے اذیت پیدا نہ ہو۔ گھر کے اندر کسی ایسے جگہ پر اپنی قربانی کا انتظام کریں، کیاری میں یا کسی ایسے بڑے مین ہول کے پاس، کہ وہ جو خون ہے وہ فوری طور پر وہاں چلا جائے۔ ہم یہ کر سکتے ہیں، صرف بات کیا ہے، ہم نے کبھی یہ تربیت نہیں پائی۔ گھر کے سامنے روڈ پر جانور لٹایا، ذبح کیا، اب وہ جیسا مرضی خون جہاں پھیل رہا ہے، آلائشیں وہیں چھوڑی، گوشت اٹھایا، چلو جی۔ کیا یہ مقصد رہ گیا قربانی؟ دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا سبب بننے والے اللہ کے ہاں اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ موجود ہیں، اور خیمے لگانے کی باری آئی، بعض صحابہ نے راستے میں خیمہ لگا لیے جس سے رستہ تنگ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے راستے کو تنگ کیا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں۔ جہاد جیسی نیکی رستہ خراب کرنے اور تنگ کرنے کی وجہ سے اگر ختم ہو سکتی ہے تو قربانی ضائع نہیں ہو سکتی۔
اہتمام کرے کہ قربانی کہاں کرنی۔ اللہ رب العزت اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ تمام نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔